مسیح میں میری طرف سے آپ کو سلام۔ ہم خداوند کے بے حد شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں بے حد خوبصورت پلیٹ فارم دیا ہوا ہے جس کے وسیلہ سے خدا کا کلام ترقی پا رہا ہے اور ان لوگوں تک بھی پہنچ رہا ہے جو شاید عام دنوں میں یا جن میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن کسی طرح سے آپ کے شیئر کرنے سے، آپ کے اس ویڈیوز کو لائک کرنے سے ان تک بھی پہنچ رہا ہے جو خدا کے کلام سے دور تھے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس سے قبل کہ اپنی ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں، ضرور ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ آپ بھی کلام کی ترقی میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پینتی کوست کا سیزن ہے اور ہم اسی ماہ کی 5 تاریخ کو 5 جون 2022 کو عید پینتی کوست کو سیلیبریٹ کرنے کو ہے، وہ دن جب خدا نے اپنی کلیسیا پر روح القدس کو نازل کر کے اپنے وعدہ کو ہمارے درمیان پورا کیا تھا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کچھ ذمہ داریاں ہیں ہماری۔ پہلی تو ان لوگوں کی بھی ہے جو اب تک روح سے خالی ہے، ضرور ہے کہ وہ اس عید پینتی کوست پر اپنے آپ کو تیار کرے، دعا میں ٹھہرے، روزے میں ٹھہرے، کلام کی سٹڈی میں ٹھہرے اور کچھ چیزوں کو ٹھہرا بھی دے، گناہ کو ٹھہرا دے اور ہر اس چیز کو ٹھہرا دے جو خداوند کرنے سے ہمیں منع کرتا ہے، تاکہ خدا اپنی مرضی سے آپ پر بھی اپنے روح القدس کو نازل کرے اور آپ اپنے انعام کو حاصل کریں۔ لیکن میں خاص ایماندار سے بات کرنا چاہتا ہوں، خاص چرچ کے ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو پہلے سے ہی روح سے مامور ہے۔ انہیں اس سیزن میں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں اس سیزن میں کیا اسائنمنٹ ہے جو خدا دینا چاہتا ہے؟ کیا وہ ذمہ داری ہے جو وہ پوری کرے اس سیزن میں تاکہ اور بھی لوگوں کو وہ خداوند کی روح سے بھرنے کا سبب بن سکے؟ میرے ساتھ نکالے رسولوں کے اعمال، اس کا 8واں باب، اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا اور انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائے۔ میں اس سے قبل کہ ان 2 آیات کی طرف بڑھوں، میں تھوڑا سا اوپر جانا چاہتا ہوں، اس باب کے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات رسولوں نے کیسے سنی اور کیا ہوا۔ ابھی کلیسیا میں جو ساؤل ہے وہ پالوس نہیں بنا، وہ ابھی بھی کلیسیا کو ستاتا ہے اور اس نے کلیسیا کو ستایا ہے اور وہ لوگ جو ہے پراگندہ ہوئے ہیں، کوئی وہاں تو کوئی وہاں۔ جو فلپس ہے، فلپس نے کیا کیا ہے؟ وہ سامریا کو گیا ہے، اس نے وہاں پر جا کے انجیل کی منادی کی ہے، وہاں پر جا کے اس نے کلام سنایا ہے اور وہاں کے لوگوں نے بھی خدا کے کلام کو قبول کیا ہے اور خدا کے کلام کو قبول کرنے کے سبب سے انہوں نے بپتسمہ بھی لیا ہے، یعنی توبہ بھی کر لی ہے۔ اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لنگڑے جو ہے وہ چلنے لگ گئے ہیں، اندھے دیکھنے لگ گئے ہیں، بدرو گرفتار۔ کلام میں لکھا ہے، اگر آپ اوپر کی آیتوں میں پڑھیں گے تو چلا چلا کر جسموں کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ روح کے کام تو وہاں پر سارے ہو رہے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ معجزات ان کے درمیان ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اور اس شہر میں ایک جادوگر بھی تھا جو شمعون تھا، اور وہ اس سے قبل کہ فلپس وہاں جاتا وہ ان لوگوں کو حیران کیا کرتا تھا، لیکن یسوع مسیح کی قدرت کے آگے وہ جادوگر بھی ہار گیا اور وہ بھی فلپس کے ساتھ مل گیا اور وہ جادوگر بھی جو تھا وہ بھی خدا پر ایمان لے آیا، کیونکہ خدا کی قدرت اس کے جادو سے بڑی تھی۔ دیکھے کہ کس طرح کا کام یہاں پر ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابتدائی کلیسیا کی عادت تھی، وہ جو کچھ کرتے تھے تو یروشلم میں جو رسول تھے انہیں رپورٹ کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے یروشلم میں جو رسول تھے ان کو رپورٹ کیا کہ وہاں ایسا ہے ویسا ہوا، تو وہاں پہ ہم نے پڑھا بھی ہے 14ویں آیت میں، جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے پھر 2 رسولوں کو بھیجا ہے، انہوں نے پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب وہ لوگ ان کے درمیان آئے ہیں تو وہ رسول ہے، وہ روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں، وہ آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر تو بڑا کام ہو رہا ہے، ان سب نے تو بپتسمے لے لیا ہے، ان سب نے تو خدا کے کلام کو قبول کر لیا ہے، لیکن جو چیز وہاں پر نہیں تھی ان کے لیے انہوں نے کام کیا، ان کے لیے پھر انہوں نے دعا کی، اور جو چیز نہیں تھی وہ 15ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس کو پائے، روح القدس پائے۔ تو دیکھیے وہاں پر روح القدس نہیں تھا، وہاں روح کے کام تو تھے، روح کے کام ان کے درمیان ہو رہے تھے۔ خدا کا بندہ فلپس وہاں پر کثرت سے روح کے کاموں کو کر رہا تھا،
لیکن وہ بذریعہ خود روح القدس سے خالی تھے، اور اس چیز کی کمی کو محسوس کیا پطرس اور یوحنا نے، اور انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی۔ انہوں نے شاید محنت بھی کی ہو، وہ ان کے گھروں میں گئے ہو، شاید وہ انڈیویجلی لوگوں کو ملے ہو، شاید وہ اکیلے میں جا کر انہوں نے دعا کی ہو، لیکن یہاں پر کلام میں لکھا انہوں نے جا کر، آپ دیکھیں صرف دعا نہیں ہے، صرف ایمان نہیں ہے، بلکہ ساتھ ایک ایکشن بھی ہے، عمال بھی ہے۔ وہ گئے ہیں، انہوں نے ان کے لیے دعا کی ہے، اور واٹ اے ونڈرفل پرپس کہ وہ روح القدس پائے، اور مقصد یہ ہے کہ وہ روح القدس کو پائے۔ دیکھیں آج ایماندار جو ہمارے جیسے ہے، جو کلیسیا کے ذمہ داران ہے، جو امامدار ہے، جو روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں، آج یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو دیکھے جو روح القدس سے خالی ہے، وہ ان لوگوں کی زندگیوں کو پر غور کرے جن کو روح القدس کی ضرورت ہے، اور یہ دعا ہم بھی بلند کرے کہ وہ فلاں بھائی، وہ فلاں بہن، میری کلیسیا، میرا گھرانہ، میرا فرینڈ سرکل، میرا ریلیشن روح القدس کو پائے۔ آج ضرورت ہے کہ ایماندار لوگوں کے لیے دعا کرے کہ وہ روح القدس کو حاصل کرے۔ اس سیزن میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آپ کی دعا کے وسیلہ سے نہ جانے کیا کیا ہو سکتا ہے، بلکہ کلام تو فرماتا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو آئے اپنی دعاؤں کو بلند کرے، یاد کرے اپنی کلیسیا کو جو شاید روح سے محروم ہے، یاد کرے اپنے دوستوں کو جو شاید روح سے خالی ہے، اپنے خاندان کو جو شاید روح سے خالی ہے، اور اپنی آواز کو بلند کرے، اپنی دعا کو بلند کرے، اور کہے خداوند میری خواہش ہے، اور آپ دعا کریں کہ وہ لوگ جو اب تک روح سے خالی ہے وہ روح کو حاصل کرے۔ ہمارے چرچز میں بہت سے ایسے امامدار ہیں جنہوں نے صرف بپتسمے لیے ہوئے ہیں، اور روح القدس کے بپتسمے سے وہ محروم ہے۔ آئے دعا کریں، ایسا بوجھ لے لے جیسا ان رسولوں نے لے لیا، اور وہ گئے اور انہوں نے جا کر دعا کی کہ وہ روح القدس پائے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ ایسا ہی کریں گے، اور بتھیروں کے لیے ترقی کا سبب، بتھیروں کے لیے بحالی اور خوشی اور شادمانی کا سبب بنیں گے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔